بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی ابتدائی باتوں کے متعلق گفتگو چل رہی تھی، جس میں آپ حضرات کے سامنے وحی اور اس کی کیفیات، قرآن مجید کی تدوین اور حفاظت، اس کے متعلق گفتگو کی گئی۔ آج آپ حضرات کے سامنے دو چیزوں پر گفتگو کرنی ہے۔ نمبر ایک، سورہ فاتحہ کے اسماء، اور نمبر دو، سورہ فاتحہ کے فضائل۔ سورہ فاتحہ کے اسماء یعنی اس کے جو نام ہیں، اور نمبر دو، سورہ فاتحہ کے جو فضائل احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہوئے ہیں، ان کے متعلق مختصراً گفتگو کرنی ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ فاتحہ کے مختلف اسماء، مختلف نام بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے چند ایک آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس کو سورۃ الفاتحہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی مطبوعی اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے سب سے پہلے اس کی ابتدا ہے۔ اس سے افتتاح کیا جاتا ہے، شروع کیا جاتا ہے۔ فاتحہ کا معنی شروع، افتتاح سے، تو اس وجہ سے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے کہ نمبر ایک، قرآن مجید جو مطبوع ہے، لکھی ہوئی شکل میں، اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے۔ پھر جب انسان اس کی اگر ترتیب کے ساتھ تلاوت کرے تو ترتیب کے ساتھ تلاوت کے اندر بھی سب سے پہلے جناب سورۃ الفاتحہ آتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کا نام ہے سبع المثانی۔ سبع المثانی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے البتہ تحقیق آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ سبع مثانی، سبع کہتے ہیں 7 کو، اور مثانی کہتے ہیں بار بار دہرائی جانے والی۔ تو چونکہ یہ صورت بھی بار بار دہرائی جاتی ہے، نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو سبع المثانی کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، تیسرا نام اس کا سورۃ الشفا بھی ہے۔ سورۃ الشفا، اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے لوگوں، تمہارے پاس ایک نصیحت والی چیز بھی آ گئی ہے، اور دلوں کے شفا دینے والی چیز بھی تمہارے پاس کیا ہے، آ چکی ہے۔ ٹھیک، اور ایک اور موقع پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ جو قرآن مجید ہم نے نازل کیا، یہ اس میں شفا بھی ہے اور اہل ایمان کے لیے یہ رحمت بھی ہے۔ محترم سامعین کرام، جس طریقے سے قرآن مجید باطنی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ویسے ہی یہ قرآن مجید ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور خاص طور پر سورہ فاتحہ جو ہے، یہ تو ظاہری بیماریوں کے لیے بھی کیا ہے، شفا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زہر کے لیے کیا ہے، شفا ہے، یہ زہر کے لیے شفا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ لیتا ہے تو موت کے علاوہ ہر چیز سے وہ امن میں آ جاتا ہے، ہر چیز سے امن میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، آپ حضرات نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت کہیں سفر سے واپس آ رہی، تو انہوں نے کسی بستی کے اندر پڑاؤ کرنا چاہا،
اور وہاں پر اپنی کھانے پینے کی ضرورت کے متعلق کچھ چیز لینی چاہیے یا کچھ اس طریقے سے، تو بستی والوں نے روک دیا، منع کر دیا اور ان کو بستی سے نکال دیا۔ انہوں نے بستی سے باہر نکل کر کیا ہے پڑاؤ ڈال دیا۔ اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ بستی کا جو سردار تھا اس کو کسی موذی جانور نے، سانپ یا بچھو یا کسی چیز نے کیا کر لیا، ڈس لیا۔ اب وہ ان کے پاس بھاگے آئے کہ بھائی آپ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہو تو ذرا ہمارے سردار کو ایسے کسی چیز ڈس لیا ہے۔ تو غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے یا کوئی اور صحابی ہے، تو وہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں میں ضرور دم کر دوں گا، لیکن اس کے لیے میں کچھ نہ کچھ لوں گا بھی۔ چنانچہ 30 بکریوں کے اوپر، روایات میں 30 ساتھی تھے، 30 بکریوں کے اوپر بات طے ہوئی، تو انہوں نے یہی سورہ فاتحہ اور دیگر سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر اس کو دم کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفا ہو گئی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ بکریاں وغیرہ لے کر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہنے لگے یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، یہ نہیں لینی چاہیے تھی تمہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ تحسین فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں میرا حصہ بھی کیا کرو، نکالو۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میرا حصہ بھی نکالو، العیاذ باللہ یہ کسی لالچ یا حرص یا طمع کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ صرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ذہنوں کے اندر جو ایک خلش یا ایک چیز آ چکی تھی، پتہ نہیں یہ کھانا حلال ہے یا نہیں، یا اس طریقے سے یہ جائز ہے ناجائز، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ نکال دیا تو وہ بے دھڑک اس کو کیا کر رہے، استعمال کر رہے، اس لیے کہ تاکہ وہ بھی بے دھڑک کیا کریں، استعمال کریں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا حصہ کیا کیا، نکالا۔ اس وجہ سے اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم نے کیا چیز پڑھ کے دم کی تھی، فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ، کہ آپ سے ہی سنا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی۔ اور ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے امام دارمی رحمہ اللہ کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے کیا ہے، شفا ہے، ہر بیماری میں اس کے لیے کیا ہے، شفا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ صرف اور صرف کیا ہے، یہ ہمارے اندر یقین کی کیا ہے، کمی ہے، یقین کی کمی۔ اگر ہمارے اندر یقین ہو تو یہ ایک صورت ہم سب کے لیے کیا ہو جائے، کافی ہو جائے۔ اسی طریقے سے اس صورت کا ایک نام سورۃ الکنز بھی ہے، سورۃ الکنز۔ کنز کا معنی ہوتا ہے خزانے کے، کنز کے معنی ہوتا ہے خزانے کے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے خاص طور پر اس میں سے عطا کی گئی۔ جیسے مثال کے طور پر اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک سورۃ کیا ہے، یہ اپنا سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، آیت الکرسی ہے، اور بعض روایات میں سورۃ الکوثر کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ خاص طور پر عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں سے عطا کیا گیا، اور بعض روایات میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ یہ خاص عرش کے خزانوں میں سے کیا ہے، عطا کیا گیا۔ تو محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے اس سورت کا ایک نام سورۃ الاساس بھی ہے۔ اساس کا معنی ہوتا ہے بنیاد کے، بیسک، ٹھیک ہے نا، بنیاد کے۔ یہ سورت قرآن مجید کے ہر چیز کی کیا ہے، ایک طرح سے بنیاد ہے، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہو، ہر چیز کی کیا ہے، یہ سورت بنیاد ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الاساس بھی کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے اس سورت کا ایک نام سورۃ الشکر بھی ہے، سورۃ الشکر۔ شکر اس سورت کا ایک نام سورۃ الشکر بھی ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ مختلف مواقع پر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں
کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، یا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اب یہ دعا پڑھنا کہ گویا کہ یہ یا اللہ تو نے ہمیں کھلایا پلایا، اس پر تیری تعریف ہے، تیرا شکر، الحمدللہ شکر ہے. اسی طریقے سے انسان کپڑا پہنتا ہے تو اس پر پڑھتا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول ولا قوة، من غیر حول منی ولا قوة، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ کپڑا وغیرہ کیا کیا ہے، پہنایا ہے. تو اس صورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الشکر بھی، کہ مختلف مواقع پر کیا ہے یہ الحمدللہ انسان پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور قرآن مجید کی خود آیت مبارکہ اس پر شاہد ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں پر اور زیادتی کیا ہے کرتا چلا جاؤں گا. محترم سامعین کرام، تو اس صورت کا نام ایک سورۃ الکافیہ بھی ہے. سورۃ الکافیہ، کافیہ کا معنی ہوتا ہے کافی، کفایت کر جانے والی. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید اور نازل نہ بھی ہوتا تو انسان کی ہدایت کے لیے اور نجات کے لیے یہی صورت کیا تھی؟ کافی تھی. انسان کی ہدایت اور نجات کے لیے یہی صورت کیا تھی؟ کافی تھی. تو اس لیے یہ قرآن مجید کے یہ اس سورہ فاتحہ کے مختلف اسماء حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے نقل کیے. اور بھی بہت سارے نام حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر اس کے ناموں کو ذکر کیا ہے، جن میں سے چند ایک مشہور میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے. دوسرے نمبر پر اس صورت کے فضائل کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعظم سورۃ، کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی عظیم سورت جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ. حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت 2/3 قرآن مجید کی کیا ہے؟ برابر ہے. اس کی تلاوت کرنا 2/3 قرآن مجید کے برابر فضیلت رکھتی ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آسمان کی طرف سے ایک دروازے کی کھلنے کی آواز آئی. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کا ایک دروازہ کیا ہے؟ کھولا گیا ہے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس میں سے ایک فرشتہ جناب اللہ کیا ہے؟ اترا ہے، جو زمین پر آج سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا. تو وہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 نور کیا کیے؟ ایسے عطا کیے ہیں جو اس سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کیے. اور فرمایا کہ یہ جو 2 نور ہیں، یہ ایک تو سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں. اور فرمایا کہ ان کے اندر چونکہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو رب العالمین نے خود سکھائی ہے. تو اس میں جب بھی انسان یہ دعا مانگے گا یقیناً وہ کیا ہوگی؟ مقبول ہوگی. وہ یقیناً کیا ہوگی؟ مقبول ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی. حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے سورہ فاتحہ عطا کی گئی، اس سورت جیسی کوئی بھی سورت، فرمایا کہ نہ تو تورات کے اندر اتری، نہ انجیل کے اندر، اور نہ ہی زبور کے اندر. یعنی آسمانی کتابیں جو اس سے پہلے نازل ہوئیں، اس جیسی کوئی صورت بھی وہاں پر کیا ہے؟ نازل نہیں ہوئی. اور اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو فرمایا کہ یہ صورت میرے اور میرے بندے کے درمیان میں کیا ہے؟ تقسیم بھی ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی. ٹھیک ہے نا، کہ میرے بندے نے میری کیا کی؟ تعریف کی. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری کیا کی؟ ثنا کو بیان کیا. جب آدمی کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی کو کیا کیا؟ بیان کیا.
ٹھیک ہے نا. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی جس کا وہ سوال کرتا ہے. پھر جب انسان آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ دعا مانگ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کا اس نے سوال کیا، جو اس نے مجھے مانگا ہے میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے. تو یہ اس صورت کے کیا ہے مختصراً فضائل ہے. تو انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں تو یہ آ چکا اس صورت کے اسماء اور اس صورت کے مختصر فضیلت. کل انشاءاللہ العزیز اس صورت کے خاص طور پر یہ جو فاتحۃ الکتاب یعنی کہ امام کے پیچھے کیا سورہ فاتحہ پڑھنی جانی چاہیے کہ نہیں، فاتحہ خلف الامام جس کو کہتے ہیں، اس کے متعلق بھی مختصراً کیا ہے احادیث کی، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر مختصراً گفتگو کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.